بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 جولائی سن 2020 جماعت دہم مضمون مطالعہ پاکستان لیکچر نمبر 12 باب نمبر 6 پاکستان کے خارجہ تعلقات پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں پاکستان براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے جو ذخیرہ زمین، پہاڑوں، دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے۔ اگر ہم اس کی ڈائریکشن کی بات کریں تو پاکستان کی مشرقی سرحد میں بھارت، مغربی سرحد میں افغانستان اور ایران، شمالی سرحد میں چین اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ ان دو چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو اہم مقاصد ہیں وہ یہ ہیں: علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، نظریاتی مقاصد، اقتصادی مقاصد کی اہمیت، ثقافتی ترقی۔ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کیا ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان جب دنیا کے نقش قدم پر ابھرا تو اس کو بھی سلامتی اور تحفظ کی بے حد ضرورت تھی، لہٰذا اس کام کے لیے پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیا، قائم کیا۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی وہ بنیادی نصب العین رکھتی ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ وہ اسی طرح کا وہ تعلق قائم کریں۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملکی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند رہا ہے۔ اگر نظریاتی مقاصد کی بات کی جائے تو پاکستان نظریات پر مبنی ایک ملک ہے۔ پاکستان میں نظریے کا اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کی بنیاد وہ نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ پاکستان کو ترقی دینے، اس کو استحکام دینے، اس کو مزید مضبوط کرنے کی وہ ضرورت ہے۔ پاکستان سلامتی کے لیے وہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور دنیا میں بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو پاکستانیوں نے وہ ان کی ہر ممکنہ امداد ان کو فراہم کی۔ ان مسائل میں فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، افغانستان اور عراق بطور خاص جن کا تذکرہ یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اقتصادی ترقی کی بات کریں تو کسی بھی ریاست کے دفاع اس کو مزید زیادہ ترقی دینے کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا بہت نمایاں اثر ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی ہی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر وہ ترقی یافتہ ہو سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا، مغربی ممالک سے قریبی تعلقات کو وہ استوار کیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک کے دوسرے وہ دنیا میں ایک بڑی اقتصادی تعاون کے ساتھ وہ پاکستان ابھرا۔ اگر ہم ثقافتی ترقی کی بات کریں تو ثقافت ہماری اقدار روایات میں ہمارا کلچر ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختصر ثقافتی عوامل کا اثر ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہماری ثقافت وہ اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت رواداری ہے، احترام انسانیت ہے، شرم و حیا ہے اور بہادری۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات وہ قائم کرنا چاہتا ہے، جس کے ذریعے ثقافت نہ صرف محفوظ رہ سکتی ہے بلکہ مزید زیادہ ترقی حاصل کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے
برادرانہ اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ثقافتی تعلقات کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ثقافت کے وفود کے لیے جو ہے وہ تبادلے کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء پسند کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ریاست کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے کلچر کو، ہم اپنی ثقافت کو دوسری دنیا میں جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو لے کر آتے ہیں، تو دوسرے لوگ ہمارے جو ہے ہم لباس کو ہی لے لیں، زبان کی مٹھاس کو ہی لے لیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور خود بخود جو ہے وہ پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو قائم کرنے میں مزید بہتری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور مزید جو ہے وہ ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔